جس کے تابع دشت و دریا و سمندر ہو، زمین جس کے حکم کی پابند ہو، چرند و پرند، جانور و درخت سبھی جس کے تابعدار ہوں، زمین پہ جو خدا کا نائب ہو، جو مسجود ملائک ہو، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں پڑھا، علماء کرام سے سنا، لیکن جس نے صحرا و سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کے حکم پر لرزتی زمین ٹھہر گئی، سوکھا دریا جس کے خط سے جاری ہو گیا، جس کی چادر سے دہکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، جو ممبر پر بیٹھ کر کوسوں دور کے حالات دیکھ لے، جو کہے یا ساریت الجبل اور ساریہ سن لیں، حکم پر عمل کریں اور فتح یاب ہوں، اسے کامل مکمل اکمل مراد نبی داماد علی شہید ممبر و محراب امیر المومنین خلیفہ دوم امام عادل فاروق اعظم سابقین الاولین عشرہ مبشرہ کے بزم نشین محدث قرآن فاتح روم و ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عالم کا سب سے کامیاب فاتح جس کی شخصیت کفر پر لرزہ برندہ، آج اس عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے۔ ان کی زندگی ایسی کہ خود رسول خدا نے دامن دعا پھیلا کر مانگا، شہادت حق کی گواہی ایسی کہ فرشتوں نے بھی جشن منایا۔ آپ وہ صحافی جس نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا، آپ ہی کے قبول اسلام پر پہلی بار مسلمانوں نے اعلانیہ نماز ادا کی، آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، طواف کعبہ کیا اور کفار کو چیلنج دیا کہ یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں، جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ آ کر مجھے روک لے۔ آپ نے جب اقتدار سنبھالا تو اعلان فرما دیا کہ میری جو بات بھی قابل اعتراض ہو مجھے اس پر سر عام ٹوک دیا جائے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، آپ نے ریاست مدینہ کو ریاست کی شکل دی، بیت المال قائم کیا، عدالتیں بنائیں، قاضی مقرر کیے، فوجی دفاتر ترتیب دیے، فوجی چھاونیاں قائم کی، جیل خانہ جات اور پولیس کا محکمہ بنایا، مردم شماری کروائی، ملک کی پیمائش کا قاعدہ جاری کیا، نہریں کھدوائیں، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، کوفہ و بصرہ اور قاہرہ جیسے شہر آباد کروائے۔ آج ہمارے حکمران کسی ایک منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیں تو کریڈٹ لیتے نہیں تھکتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ستائش کے کام انجام دیے۔ آج ہم بے نظیر کارڈ اور احساس پروگرام سے غریبوں کی زندگی بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں گشت کر کے غریبوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ احساس ذمہ داری اتنی تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کی جواب دہی مجھ سے ہوگی۔ آج توشہ خانہ اور لندن کی منی ٹریل مانگنے پر حکمران غصے میں آ جاتے ہیں، اس کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں، لیکن دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب مسلمانوں میں بیت المال کا کپڑا تقسیم کیا گیا۔ کپڑا اتنا تھا اس سے طویل القامت شخص کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے۔ جب لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سوالات شروع کر دیے۔ ایسے میں آپ کے صاحبزادے آگے بڑھے اور وضاحت دی کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دیا ہے تو ان کا کرتا بنا ہے۔ وقت کے خلیفہ نے وضاحت پیش کی، لیکن آج اگر ہمارے حکمرانوں سے سوال ہو جائے تو کہتے ہیں پوچھنے والے کی ہمت کیسے ہوئی، پتھراؤ کروا دیتے ہیں، اداروں پر ڈنڈے چلوا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست، امامت، فوجی قیادت کے ہی ماہر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا تھا۔ کئی مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ مانگا کرتے تھے، جو مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اسی کی تائید میں نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات کے پردے، قیدیان بدر، مقام ابراہیم پر نماز، حرمت شراب، کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت، تطہیر سید عائشہ فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے اہم معاملات میں سیدنا عمر کی رائے، مشورے اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ علماء و فقہا کے مطابق تقریباً 25 آیت قرآنی ایسی ہیں جو براہ راست فاروق اعظم کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں آپ منافقین کے لیے جلالی تھے، وہاں مومنین کے لیے درد مند تھے۔ جس سال عرب میں قحط پڑا تو آپ نے قسم کھائی کہ گوشت یا کوئی اور لذیذ چیز نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ قحط ختم ہو گیا اور پھر خوشحالی آ گئی، لیکن آپ نے پھر بھی یہ چیزیں صرف یہ سوچ کر نہیں کھائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کھاؤں اور میری رعایا میں سے کسی کو یہ نصیب نہ ہو۔ واللہ کاش کے نام عمر استعمال کر کے حکمرانی کا تاج حاصل کرنے کے خواہش مند ان کی زندگی کے صرف ایک پہلو پر بھی عمل کر لیں تو پاکستان کا نظام تبدیل ہو جائے۔ آج نہیں تو کل یقیناً ایسا ہوگا۔
آج ایک عظیم شہادت کا دن ہے، اس لیے مختصراً شہادت عمر فاروق بھی بیان کر دیتی ہوں کہ نماز فجر کے دوران ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک میں 3 بار کیے. آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کروائی. ظالم ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، لیکن نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح حائل تھیں. اس نے اور صحابیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا. 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے. اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑا گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا. اور اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے گفتگو کی اور جس طرح سے وہ پریشان تھے، جس طرح سے وہ رو رہے تھے کہ جب وہ اللہ رب الجلال کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ کیا جواب دیں گے اپنی رعایا کے لیے، یہ بھی ایک اپنی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے.